بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر عرفات، جن کا پورا نام محمد یاسر عبد الرحمن عبد الرؤوف عرفات ہے، اپنی کنیت ابو عمار اور مختصر نام یاسر عرفات سے مشہور ہیں۔ آپ تحریک آزادی فلسطین کے عظیم رہنما رہے ہیں۔ 4 اگست 1929 کو مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبد الرؤوف القدوس الحسینی تھا، جن کا تعلق فلسطین کے علاقے غزہ سے تھا۔ آپ کے والد نے 25 برس تک مصر میں اپنی زمینوں کے حقوق کی جنگ لڑی، لیکن ناکام رہے۔ وہ ٹیکسٹائل کا کاروبار کرتے تھے۔ یاسر عرفات کی والدہ زہوہ عبدالسعود فلسطین کے شہر یروشلم سے تعلق رکھتی تھی اور 1933 میں گردوں کی تکلیف کے باعث دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اس وقت یاسر عرفات کی عمر صرف 4 برس تھی۔ یاسر عرفات پہلی مرتبہ فلسطین شہر یروشلم 7 سال کی عمر میں اس وقت پہنچے جب ان کے والد نے ان کو ان کے بھائی فتح کے ساتھ اپنی انکل کے گھر رہنے کے لیے بھیج دیا، کیونکہ یاسر عرفات کے والد 7 بچوں کی پرورش کرنے میں مشکلات کا شکار تھے۔ تاہم یاسر عرفات اپنے انکل سلیم عبدالسعود کے ساتھ رہنے لگے اور یہاں 4 برس تک رہے۔ والد نے یاسر عرفات کو اپنی بڑی بہن کی تیمارداری کے لیے واپس مصر بلایا، تاہم اپنے والد کے ساتھ بہتر تعلقات نہ ہونے کی بنیاد پر یاسر عرفات مصر نہ گئے، اور جب 1952 میں یاسر عرفات کے والد کا انتقال ہوا تو تب بھی وہ اپنے والد کے جنازے میں نہ گئے اور نہ ہی اپنے والد کی قبر پر دعا کے لیے گئے۔ یاسر عرفات کی بڑی بہن انعام نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یاسر عرفات کو اس کے والد مصر میں بہت مارا پیٹا کرتے تھے، کیونکہ یاسر عرفات یہودیوں کی محافل اور پروگراموں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تاہم جب یاسر عرفات سے پوچھا کہ تم یہودیوں کے محافل میں جانے سے کیوں باز نہیں آتے، تو یاسر عرفات نے کہا کہ میں یہودیوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کہ ان کی سوچ کو جاننا چاہتا ہوں۔ 1944 میں یاسر عرفات نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 1950 میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد یاسر عرفات یہودیوں کی جانب سے نشر کی جانے والی کتب اور خصوصاً صہیونزم کے بانی تھیوڈور ہرزل کے نظریات کا مطالعہ کرتے رہے، جبکہ دوسری طرف یاسر عرفات عرب قومیت کا ایک بہادر سپاہی بھی بن کر ابھر رہا تھا اور فلسطین پر انگریزوں کے تسلط کے حوالے سے بیت المقدس کے دفاع کے لیے بنائی جانے والی ملیشیا میں اسلحہ اسمگل کرنے جیسی اہم ذمہ داریاں بھی انجام دے رہے تھے۔ 1948 میں عرب اور اسرائیل جنگ کے دوران یاسر عرفات یونیورسٹی چھوڑ کر اسرائیلی افواج کے خلاف جہاد میں فلسطینی گروپوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ایک طرف عرفات مسلمان فدائین میں اہم ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے، جبکہ دوسری طرف انہوں نے اخوان المسلمین میں شمولیت بھی اختیار کر دی۔ یاسر عرفات غزہ میں ایک اہم ترین محاذ پر مصری افواج کے ہمراہ اسرائیلیوں کے خلاف جنگ میں نبرد آزما رہے، اور 1949 میں جب اسرائیلی افواج جنگ پر بھاری ہونے لگی تو یاسر عرفات وسائل کی کمی اور ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے مصر واپس چلے گئے۔ یاسر عرفات نے دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور پھر یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کرنے کے لیے ساتھ طلباء کی جماعت کے صدر رہے اور 1956 تک صدارت کے فرائض انجام دیے۔ بعد میں سوئس کینال پر مصری افواج کے ساتھ معرکہ میں مصروف رہے۔ یاسر عرفات ایک مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ الفتح نامی فلسطینی پارلیمانی جماعت کے بانی بھی رہے اور فلسطین کی آزادی کی خاطر انگنت خدمات انجام دی۔ یاسر عرفات کی پوری زندگی مجاہدین کے ساتھ گزری اور غاصب اسرائیلی دشمن کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ صہیونی غاصب دشمن نے ان کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ یاسر عرفات کا نام تاریخ میں ایک عظیم فلسطینی رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یاسر عرفات کی جہادی زندگی کی اہم اور منفرد خصوصیت یہ رہی کہ انہوں نے فلسطین کی آزادی کی خاطر قسم کھائی اور عہد کیا کہ وہ تا دم مرگ اپنے جسم سے اسلحہ کو جدا نہیں ہونے دیں گے اور اپنے گلے میں موجود فلسطینی نشانی فلسطینی خفیہ کو بھی جدا نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یاسر عرفات وہ واحد رہنما ہے کہ جنہوں نے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں جب خطاب کیا تو ان کے جسم پر ان کا اسلحہ جو مزاحمت کا نشان سمجھا جاتا تھا موجود تھا، اور فلسطینی رومال بھی ان کے گردن میں موجود تھا۔ جب یاسر عرفات نے عراق کا دورہ کیا تو حضرت امام حسین کے روضہ مبارک میں داخل ہوتے ہوئے وقت یاسر عرفات کے جملے تھے اور یہ کہتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا کہ اے امام حسین، اے سرداران شہداء و جنت، میں جانتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں داخل ہونے کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہا ہوں، اور اس حالت میں داخل ہو رہا ہوں کہ میرے جسم کے ساتھ میرا اسلحہ موجود ہے، جو بالکل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے آداب کے خلاف ہے، لیکن میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس گستاخی کو معاف فرمائیں گے، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے اور عہد کیا ہے کہ میں جب تک فلسطین کو آزاد نہیں کروا لیتا
اس وقت تک اپنے جسم سے اس ہستے کو جدا نہیں کروں گا۔ ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور اسی طرح کے اتار چڑھاؤ یاسر عرفات کی جہادی زندگی میں بھی پیش آئے، اور وہ یاسر عرفات کے جنہوں نے جہاد فلسطین میں پیش رہنے کے بعد بالآخر اندرونی اور بیرونی سازشوں کے سامنے حکمت عملی کو بدل دیا اور کیمپ ڈیوڈ جیسے معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے اپنے اسلحے کو امن کی خاطر اور فلسطین کی مظلوم عوام کو بچانے کی خاطر معاہدے کی نظر کر دیا۔ حالات اور اندرونی و بیرونی خاموش سازشوں نے یاسر عرفات کو مجبور کیا کہ وہ امریکہ جیسے دشمن کے ساتھ مذاکرات کرنے پر تیار ہو گئے، اور بالآخر ان کو قتل کروا ہی کر دم دیا۔ بہرحال یاسر عرفات کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً وہ ایک عظیم اور بہادر رہنما تھے کہ جنہوں نے اپنی جوانی ہی سے انسانیت کے دشمنوں اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف علمی جہاد کیا۔ یاسر عرفات کا قتل خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یاسر عرفات دشمنوں امریکہ اور اسرائیلیوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتے تھے، تاہم انہوں نے راستے سے ہٹانا بہت اہم کام تھا۔ یاسر عرفات کے قتل کی منصوبہ بندی کسی اور نے نہیں بلکہ قاصد اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایریل شیرون اور ان کی کابینہ کے اراکین نے مشترکہ طور پر، جس کا انکشاف خود اسرائیلی روزنامے یدوت نے 2003 میں شائع ایک رپورٹ میں کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی سلامتی کی کابینہ کے اراکین نے ایک اجلاس میں مشترکہ طور پر فیصلہ کیا کہ فلسطینی مجاہد رہنما یاسر عرفات کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یاسر عرفات اسرائیل کے لیے خطرہ ہے۔ اجلاس کے دوران شیرون نے یہ مشورہ پیش کیا کہ یاسر عرفات کو قتل کروا دیا جانا چاہیے تاکہ اسرائیل ایک خطرناک دشمن سے محفوظ ہو سکے۔ شیرون کی اس رائے پر کابینہ کے تمام اراکین نے مثبت جواب دیا، لیکن اس وقت کے اسرائیلی وزیر داخلہ شمون پیریز نے اس منصوبے اور سازش کی مخالفت کی۔ اس اجلاس کے 14 ماہ کے اندر ہی یاسر عرفات کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ اسرائیل کابینہ نے شیرون کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنائے، اور بالآخر شیرون نے یاسر عرفات کو قتل کروا ہی دیا۔ حالانہ بعد میں اس سازش کا پردہ چاک ہو گیا جب فرانسیسی تحقیقدانوں نے رپورٹ پیش کی کہ یاسر عرفات کو زہر دے دیا گیا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کس نے دیا۔